یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو، آپ نے مثال دی جی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جی خاتون جی جنت کی، اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، صرف ماؤں کے لیے بے نہیں ہے کہ بے ہم شک صرف بے ماؤں سے نہ کہیں کہ شک کیونکہ جناب سیدہ ایسا کیا کرتی تھی اس لیے مائیں نہیں، امام زمانہ اپنے لیے اسوہ جناب سیدہ کو قرار دیتے ہیں، بے شک تو جو امام زمان کے لیے اسوہ ہوں وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، صرف ہمارے خواتین کے لیے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ بے شک اچھا، اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کس مجلس سے اٹھ کے آتے تھے، عالم سب تھے، جی پتہ سب کو تھا، جی ٹھیک ہے نا، یہ تو علم کا گھرانہ ہے، بے شک لیکن اس کے باوجود شہزادے کس مجلس سے آتے تھے؟ امیر المومنین کی مجلس میں سے آتے تھے۔ بے شک ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مجالس کیسے ہو رہی ہیں بے شک اور ہماری مجالس کس لیے ہو رہی ہیں، یہ میں بہت پھر اچھی دوبارہ پورے سسٹم کو بہت ہم اچھی ایسے بات کی آپ ڈیزائن نے۔ کرتے ہیں، جی جی اور جی اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا۔ بھائی آپ اپنے مجالس کرانے کے جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے اہداف ہیں، آپ کی گولز ہیں، ان کو ذرا ڈیفائن کریں اور بے پیش کریں، اس کے بعد ہم بات کریں۔ بے اچھا، شک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ بچے اگر آگے بیٹھے ہیں تو ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بزرگ آ رہے ہیں، تم ہاں آگے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جی 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 ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو یہاں بہت بری طرح سے، آپ کے ہاں اتنی بری طرح سے نہیں، لیکن پھر بھی میں جب کسی بھی محفل میں جاتا ہوں، مجلس میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے ان بوڑھوں سے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو سارے جنت میں پہنچ گئے، بے شک ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی بات کی مجھے ان بہت سے اچھی کوئی بات کام نہیں ہے، ان بے کو شک کیوں آگے بٹھاؤ فلان کرو، مجھے نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ مجھے ان سے کام ہے، مجھے ان بچوں سے کام بچوں سے کام ہے انہیں میں ہے۔ آگے چلانا ہے۔ اصل جو ہے ہمارا ہدف یہ ہے، بے شک لیکن ہم عالم کون سا بلاتے ہیں؟ جو ہمیں اچھا لگے، بے جو شک بوڑھے جس کو سننا پسند کریں گے، بے وہ شک ان کی چوائس ہے، ان کی ان چوائس کی اپنی ایک ذوق ہے، بے ان شک کا اپنا ایک کلچر تھا، ان کی اپنی کچھ پسند ناپسند تھی، بے اور وہ شک عمر کے ایک ایسے حصے میں جہاں وہ جن باتوں کو سننا چاہتے ہیں، جن کو نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ خطیب ویسا بلانا چاہتے ہیں جو انہیں اچھا لگے گا، بے وہ شک نعرے لگا لیں گے، وہ اس ایک گھنٹے میں محظوظ ہو جائیں گے، بے اور شک وہ محظوظ ہونے کے بعد خود ان سے ہی پوچھا جائے نا، بچے سے تو بعد میں پوچھیں گے جی کہ بھئی آپ نے اس مجلس میں حاصل کیا کیا، تو انہیں بے شک کہیں گے بڑی اچھی مجلس ہوئی۔ بہت اچھی مجلس ہوئی سبحان اللہ واہ واہ بھئی اس مجلس میں سے آپ کو ملا کیا؟ ملا کیا ہے بتائیے تو اس کا تو جواب میرے پاس ہی کوئی نہیں، میں اپنے بچے سے کیا پوچھوں؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی واقعی اصل مسئلہ یہاں ہے، اس لیے کہ مجھے کون سا خطیب چاہیے؟ جو عوام کو کھینچتا ہو، بس جو اس وقت اس ایک گھنٹے میں سب کو محصور کن خطابت سے، الفاظ سے، آواز سے، باقی چیزوں سے، قصوں سے، اشعار سے، وہ بس محفل گرما دے، لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور آ کے میری واہ واہ ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا خطاب بات کرایا، کیا آپ نے علامہ بلوائے، اور کیا بہت آپ کی بات کیا ہے، بہت واہ پیاری واہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات حاصل کیا ہو گیا۔ جی جب ہماری مجالس میں اس کی طرف فوکس نہیں ہے، جی میں ابھی کسی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کو کرٹیسائز بھی نہیں کر رہا، نہ جی کسی پڑھنے والے کو، نہ کسی بالکل کو، میں ایک عمومی جو ہماری فضا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ بے فرض شک کر لیجیے آپ مجھے ہی بلا لیتے ہیں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے، اور میرے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ میرے ایک خاص قسم کے جملوں پہ سبحان اللہ واہ واہ کر رہے ہیں، تو وہ سب مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ تم یہ پڑھو، جی ہاں اور جو اگر ان بچوں کی طرف بات کروں گا، بچے تو اس طرح واہ واہ سبحان اللہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے انہیں سمجھانے کا انداز اور ہے، ان کے مسائل اور ہیں، ان کی سننے کی باتیں اور ہیں، ان کو سنانے کا سب انداز بالکل الگ ہے۔ وہ بہت شروع ہو جائیں تو یہ تو سارے بور ہوں گے، یہ تو سارے ایسے دیکھنا شروع کریں گے مجھے کہ یہ کیا آپ کو اس کے لیے کیا تو ہو نہیں گیا بلایا تھا۔ ہاں واقعی بالکل صحیح کہا آپ نے بہت اچھی بات کی تو جناب میں انسان ہونے کے ناطے میں بھی جب سامنے دیکھوں گا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے، جو چیز سنی جا رہی ہے، جو جس چیز کا مطالبہ ہے، میں وہ پیش کروں گا۔ وہ بچے تو میرے سامنے ہیں ہی نہیں۔ بے شک تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی اس انتہائی خوبصورت انسٹیٹیوٹ کو، جی ہمارے مجالس کی جو عزاداری ہے، اس انسٹیٹیوٹ کو ابھی ان حالات میں جہاں بچوں کے لیے پہلے نہیں تھا، پہلے آپ کے بچے اور کہیں نہیں جا سکتے تھے، آ کے آپ کی ہی امام بارگاہ میں، آپ کی ہی مسجد میں آتے تھے، ابھی بے شک تمام عبادت گاہیں ان کے لیے کھل گئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بے شک ان سے ڈائریکٹ بات کرنے والے ان سے بات کر رہے ہیں، آپ سے مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، بے ان شک کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ان سے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بچہ ہو یا بڑا ہو، یہ بے شک پیار محبت کا پیاسا ہوتا ہے۔
ہے نا. ہم جب بزرگ ہونے کے بعد اپنے بچوں سے کتنا پیار مانگ رہے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں پیسے چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, کھانا چاہیے, مکان چاہیے, گاڑی چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں پیار چاہیے. جب ہمیں پیار چاہیے تو ہمارے بچے کو بھی یہ مادی چیزیں نہیں چاہیے, اس کو سب سے زیادہ پیار چاہیے. اور مخصوصاً مغرب میں جس کا سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ انہیں پیار نہیں مل رہا ہے, توجہ نہیں مل رہی ہے, بچے کو بھی نہیں مل رہی ہے. بچے کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسے پیار محبت نہیں مل رہی ہے, اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا, اس کا دکھ درد سمجھنے والا نہیں ہے کوئی. جب یہاں اپنے اطراف میں اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے, اس سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے, تو پھر وہ ادھر ادھر جھانکے گا, ادھر ادھر دیکھے گا. اور یہ پھر تربیت پر اور ماؤں کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے کہ وہ اپنا تبدیل کریں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی گزشتہ نسلوں کو, انہوں نے اس بات کو بہت خوب سمجھا اور ہر نسل کو آزاداری کے ساتھ انگیج رکھا. اس لیے آج آزاداری اس مقام پہ ہے اور ہر نسل نے اس آزاداری کے بیڑے کو اٹھایا, آگے بڑھایا, چلایا. لیکن اب جنریشن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے, اب ترقی کی پیس بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور باقی بہت سے فیکٹرز اور بہت سے ایکٹرز اس میں آ گئے ہیں. اس میں ابھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا, اپنے زمانے کے مطابق سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے جب محفل میں جائیں, جب مجلس میں جائیں اور ان کے پاس کچھ سننے کو ہو, کچھ سمجھنے کو ہو, ان کے دل پہ کوئی بات اثر کی ہو. حسنین سے جب جناب سیدہ پوچھتی تھی, شہزادی پوچھتی تھی, تو ان کے دل کو جس بات نے ان کے دلوں کو چھوا ہوتا تھا وہ بات بیان کرتے تھے. بے شک. اگر وہ باتیں ہی ایسی ہو جو بچے کے سطح, میں ابھی یہ صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ گھرانہ علم کا گھرانہ, یہاں یہ ساری گفتگو اور یہ سب بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے کیسے تربیت کرنی ہے. تو یہ مکالمہ ہمیں سکھانے کے لیے, بچے کی سطح فکری پر اگر کوئی بات مجلس میں کی جاتی ہی نہیں ہے تو اس بچے سے آپ بات پہ کیا پوچھیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. اور مخصوصاً مغرب میں رہنے والوں کے لیے جو آدمی آ کے جتنی ثقیل گفتگو اردو میں گفتگو کرے گا اتنا ہمیں اپنا بچپن, اپنی جوانی, اپنی کراچی بمبئی کی گلیاں اور لکھنؤ کے محاورے یاد آئیں گے اور ہم اتنی داد دیں گے. اس بچے کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق حقیقت ہے. ہاں, وہ ریلیٹ نہیں کر سکے گا, وہ اپنے لیے یہ اس باتوں کو اپنے لیے سمجھے گا ہی نہیں, تو وہ آپ کو آ کے کیا بتائے گا.